چلیں جی، یہ ہے ہمارے پاس اقصی لسان کا سپاٹ اور یہ ہے ہمارے پاس تالو کا نرم حصہ. حلق کا جو کوا ہے یہ درمیان سے سکپ کر دیں، اس کے ساتھ نہیں. اب تالو کا جو نرم حصہ ہے اور اقصی لسان، جب آپ منہ بند کریں گے زبان پیچھے کی طرف اٹھے گی، یا اگر آپ منہ بھی کھولتے ہیں زبان آپ کی پیچھے کی طرف اٹھے گی، اقصی لسان پیچھے کی طرف اٹھے گی کسی بھی لیٹر کو ادا کرنے کے لیے، یا قاف ہو یا کاف ہو، تو قاف کے سین میں تالو کا نرم حصہ جو ہے وہ اقصی لسان کو ٹچ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے. چلیں جی، آج کی کلاس یعنی کہ ڈے 5 کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے نیمز جو تھے وہ دیکھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے زبان کے ساتھ تالو جو کنیکٹ ایک ڈائیگرام میں نے آپ لوگ کے سامنے شو کی تھی، اس میں بھی نیمز جو تھے وہ ہم نے دیکھی تھے. اور پچھلی کلاس میں ہم نے صرف نیمز یاد کیے تھے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اس سے جو ہے وہ مزید ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. اچھا جی، پچھلی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ جو ہمارے پاس لسان کا فرسٹ پارٹ آ جاتا ہے اقصی لسان، کہاں پہ ہے اس کا ایریا؟ اس پورشن میں اس کا جو ہے یہ ایریا بنتا ہے بالکل زبان کا لاسٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اقصی کہتے ہیں دور کو اور لسان کہتے ہیں زبان کو. اقصی لسان زبان کا آخری حصہ یا منہ سے جو دور حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دو لیٹر ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف. پچھلی کلاس میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ اچھا جی اس کلاس میں زبان کے حصوں کے نیم یاد کر لیں، لیٹرز کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اب سے ہم ایک جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائیں گے اور ساتھ اس کے جو لیٹرز ہیں وہ دیکھیں گے. چلیں جی اپنی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. لسان کیا آپ کو پتا ہے کہ لسان میں سے ٹوٹل کہہ لیں کہ 10 مخارج ادا ہوتے ہیں اور 18 حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. اور آج کی کلاس میں ہم نے اقصی لسان جو ہے وہ کور اپ کرنا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ یا زبان کا آخری حصہ یا منہ سے جو دور حصہ ہے. دور حصہ کون سا بنتا ہے؟ بالکل وہی جو حلق کے کوا جو ہے اس کے بالکل سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کا آخری حصہ، زبان کی جڑ یا منہ سے دور حصہ. ٹھیک ہے جی، اقصی لسان. اقصی یعنی کہ نیم سے ہی آپ کو پورا جو اس کا کہہ لیں کہ اس کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یاد ہو جانی چاہیے. اچھا جی، اس زبان کے اس حصے سے کون سے دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے، قاف اور کاف. قاف اور کاف. کاف جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے اور کاف جو ہے یہ باریک لیٹر ہے. یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ مینشن کریں، ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنائیں. یہاں پہ آپ لکھیں مینشن کر کے کہ یہ ہیوی لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ آپ چاہے لکھ لیں کہ یہ جو ہے یہ لائٹ لیٹر ہے. اچھا جی، اقصی لسان سے کون سے دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ قاف اور کاف. اور ان دونوں کا کیا لقب ہے؟ ان دونوں کا لقب ہے حروف لہویہ. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم نے حلق والے ٹاپک میں پڑھا ان کا لقب تھا حروف حلقیہ. ٹھیک ہے، جوف والے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ان کا لقب تھا حروف جوفیہ. اسی طرح اقصی لسان میں قاف اور کاف کا لقب ہے حروف لہویہ. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی اب الگ الگ دیکھیں گے قاف کو اور کاف کو. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیڈنگ اقصی لسان. اقصی لسان سے کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے؟ قاف. ٹھیک ہے، اور قاف کا سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا مخرج. یہ زبان کی جڑ، زبان کی جڑ کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ اقصی لسان. یہ زبان کی جڑ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا گیا آخری حصہ، یعنی کہ اس کا 3-4 نیم ہے، میں نے 3-4 نیم جو ہے اس میں ایڈ کیے. اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اب تالو اور زبان والی ڈائیگرام پہ چلتے ہیں سب سے پہلے، اور واپس پھر اس ڈائیگرام پہ آئیں گے. چلیں جی، یہ ہے ہمارے پاس اقصی لسان کا سپاٹ اور یہ ہے ہمارے پاس تالو کا نرم حصہ. حلق کا جو کوا ہے یہ درمیان سے سکپ کر دیں، اس کے ساتھ نہیں. اب تالو کا جو نرم حصہ ہے اور اقصی لسان، جب آپ منہ بند کریں گے زبان پیچھے کی طرف اٹھے گی، یا اگر آپ منہ بھی کھولتے ہیں زبان آپ کی پیچھے کی طرف اٹھے گی، اقصی لسان پیچھے کی طرف اٹھے گی کسی بھی لیٹر کو ادا کرنے کے لیے، یا قاف ہو یا کاف ہو، تو قاف کے سین میں تالو کا نرم حصہ جو ہے وہ اقصی لسان کو ٹچ کرنا چاہیے. کلیئر از دیٹ؟ اگر تالو کا نرم حصہ اقصی لسان کو ٹچ نہ کیا، کس معاملے میں؟ قاف، موٹے والے قاف کے معاملے میں، اٹس مین کہ آپ کا مخرج درست نہیں ہے قاف کا.
ٹھیک ہے، واپس سے چلتے ہیں اپنی دوسری ڈائیگرام کی طرف. اب آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیے، یہ ہے جی زبان کی جڑ. اب آپ دیکھیں زبان کیسے کرو کھاتے 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 ایسے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب یہ جو بلو ایریا ہے یہ اقصی لسان ہے، زبان کی جڑ ہے، لیکن یہ تالو کے نرم حصے کو ٹچ کر رہی ہے. کون سے حصے کو؟ تالو کے نرم حصے کو. اب زبان کا جو حصہ تالو کو ٹچ کرے گا وہیں سے اس کا مخرج ہم بنائیں گے. سب سے پہلے کیا چیز سمجھنی ہے؟ آپ ڈائیگرام سمجھیں، آپ وہ لاجک سمجھیں کہ آپ کی زبان کس ایریا پہ جا کے ٹچ کریں گے. یہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے کیا؟ قاف. لقب اس کا کیا ہے؟ حروف لہویہ. ٹھیک ہے جی، اب یہ بات سمجھ آ گئی، لاجیکلی بات سمجھ آ گئی. اب چلتے ہیں پریکٹیکلی اس بات کو سمجھنے کے لیے. اب سب سے پہلے اوپر آپ کو نظر آ ہوگا قاف کو میں نے جزم دی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو پہلے جو ہے وہ جزم دیتے ہیں. اب میں نے قاف کو جو ہے وہ جزم دی ہے اور الف لے لیا ہے، یا حمزہ کہہ لیں، زبر کے ساتھ میں نے یہاں پہ رکھ لیا. اب الف قاف زبر اق، الف قاف زیر اق، الف قاف پیش اق، دو طریقے سے، تین طریقے سے آپ اس کو لے لیں. اب قاف کو جزم دیتے ہوئے ہمیں پتا چل گیا کہ قاف پہ قلقلہ ہوتا ہے. جب قاف پہ جزم آ جائے اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. اب کچھ ایگزامپلز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. نون قاف زبر نق، عین الف دو زبر عن، نقعن، نقعن، نقعن. اب آپ کی اقصی لسان تالو کے نرم حصے سے لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے. نقعن، نقعن. اگر اقصی لسان تالو کے نرم حصے سے نہیں لگ رہی، اٹس مین قاف کا مخرج درست نہیں ہے. آگے چلیے نیکسٹ ایگزامپل کی طرف. مقتدرن، مقتدرن، مقتدرن. مق 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 میری لگ رہی ہے، آپ لوگوں کی بھی لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ایگزامپل. بمقدارن، بمقدارن. نقعن، مقتدرن، بمقدارن. اب تینوں ایگزامپل آپ کے سامنے، جو آپ کو ایزی لگے اس کو زبانی یاد کریں، سارا دن اس کی پریکٹس کریں. اق 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 انڈیویجول بھی پریکٹس کریں. جب اس کے کمپاؤنڈز آپ نے بنانے ہیں یا کہہ لیں مرکبات آپ نے بنانے ہیں، تب بھی آپ اس کی پریکٹس اس یہاں سے کوئی بھی ایگزامپل لے کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نقعن. ٹھیک ہے، اقصی لسان پراپر اٹھنی چاہیے، جیسا کہ یہ آپ کو ڈائیگرام میں پیچھے نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ کی کتنی موٹا ایریا جو ہے نا وہ زبان کا یہاں پہ کور ہو رہا ہے، یہ اتنی ہی مطلب کہہ لیں کہ اسٹرانگنیس سے نا یہ اٹھنی چاہیے. نقعن، اق اق اق، لائک دس. ٹھیک ہے جی، تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجیے. قاف، قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگے، یہ چیز نہیں آپ نے بھولی، تالو کا نرم حصہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا لقب کیا ہے؟ حروف لہویہ. اب چلتے ہیں جی قاف کے بعد کاف، باریک لیٹر کی طرف. یہ ہے جی ہمارے پاس باریک لیٹر. باریک لیٹر جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ اقصی لسان سے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اقصی لسان کا ہی دوسرا لیٹر ہے. اب زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں سے یہ لیٹر ادا ہوتا ہے. دوبارہ تالو والی ڈائیگرام پہ چلتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی کاف، باریک والے کاف کی بات کریں. اب یہ تالو کے نرم اور سخت، یعنی کہ اب یہ اتنا ایریا کور کرے گا. اقصی لسان اتنے ایریا ایک ساتھ جا کے جڑے گی. لیکن جو ہم نے چیز پہلے دیکھی تھی وہ کیا تھا کہ جو موٹے والا قاف تھا وہ صرف اتنا ایریا کور کرتا تھا. کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن جو باریک کاف ہے وہ کتنا ایریا کور کر رہا ہے؟ وہ اتنا ایریا کور کر رہا ہے. بس یہ ڈفرنس جو ہے یہ سیکھنا پریکٹیکلی، تھیوریٹیکلی سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے. تو اب اس چیز پہ آ جائیے. اب آپ دیکھیں یہ زبان کا ایریا ہے، کس طریقے سے اٹھا ہوا ہے. بالکل کہہ لیں کہ جو بلو والا ایریا ہے یہ تالو کا یہاں پہ نرم ایریا ہے، یہاں پہ تالو کا سخت ایریا. ٹھیک ہے، اب اس نے اتنا پورشن جو ہے کور کیا ہے، یہ اتنی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. یہاں پہ اس کا کوئی کام نہیں کیونکہ یہ موٹا لیٹر نہیں ہے. جب موٹے لیٹرز کو ہم پڑھتے ہیں، حروف مستعاریہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ ایریا کور ہوتا ہے تالو اور زبان کا. لیکن چونکہ یہ لائٹ لیٹر ہے تو یہ بالکل تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے. دوبارہ سے اس کا مخرج دیکھیے. کاف جو ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں سے ادا ہوتا ہے اور اس کا لقب بھی حروف لہویہ ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. کاف کے اوپر ہم دے دیں گے جزم. ٹھیک ہے جی، جزم دینے کے بعد اس کا جو مخرج ہے وہ پریکٹس کیا جائے گا. چلے جب بھی پریکٹس شیٹ کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے وہی چیز آپ کے سامنے، کاف کو میں نے جزم دی ہے، زبر کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ ہے یہاں پہ.
الف کاف زبر اک، الف کاف زیر اک، الف کاف پیش اک، اک اک اک. اچھا اس کے اندر آپ کو یہ ساؤنڈ آ رہی ہوگی، یہ ہمس ہے. یہ صفات میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ کاف جو ہمارے پاس باریک ہے اس میں ہمیں یہ ساؤنڈ کیوں آتی ہے. ٹھیک ہے، صفات کے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مخارج کا 20 ڈے کا چیلنج مکمل ہو تو میرا یہی پلان ہے کہ آخری جو چیز ہے وہ صفات کی رہ گئی ہے، جو ہمارا ایڈوانس چیز جو ہے آ جاتی ہے تجوید میں، تو وہ بھی کور کروائی جائے. تو اس میں مزید میں اس کو الیبوریٹ کر دوں گی کہ کاف کے اندر ہمس ہے، حروف محموسہ میں سے ہے، لیکن یہاں فی الحال تھوڑا سمجھ لیجئے کہ اس میں کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیے ذال کاف زیر ذک را دو پیش رون، ذک رون ذک رون. اب تالو کا جو نرم اور سخت حصہ ہے وہ دونوں انوالو ہو رہے ہیں اکسال لسان کے ساتھ. مکظوم مکظوم مکظوم، مکثن مکثن مکثن. ٹھیک ہے جی. اب ان تینوں اگزامپل میں سے جو آسان لگتی ہے اس کو زبانی یاد کریں، بس پھر پورا دن جو بھی کام کرنا ہے کام کرتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، 1000 دفعہ کریں. جیسے تسبیح کرتے ہیں ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ایسے ہی اپنی روٹین بنائیے کہ اگر آپ نے اپنی تجوید درست کرنی ہے تو آپ کیا کریں، اس کو پڑھیں، مطلب 1000 دفعہ پڑھیں، 1500 دفعہ پڑھیں، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ذکرون مکظوم مکثن. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا لائٹ لیٹر جو ہم نے اقصی لسان کا جو لیٹر ہے وہ سیکھا ہے. اب ایک دفعہ ہمارا جو پچھلا پیج ہے اس پہ چلتے ہیں. ہاں جی. یہ پھر آپ دیکھ لیں، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم اور سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ جو ہے یہ تالو کے صرف نرم حصے کو کور کرتی ہے. یہ اس کا مخرج ہے، یہ چیز آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ مخرج زبانی یاد کرنا. ویسے تو اس پیج میں ایک ایک چیز جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے ایڈ کی، وہ سب زبانی یاد کرنے والی ہیں. اصول مخارج 3 نمبر کا ہے، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں زبان کا آخری حصہ یا زبان کی جڑ جو ہے وہ اقصی لسان آ جاتی ہے. ہمارے پاس قاف ہے، اس قاف کا مخرج ہے. لقب اس کا کیا ہے، حروف لہویہ، اور یہ اس کی ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے جی. ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور اگر بات سمجھ آ گئی تو آپ ڈائیگرام کے ذریعے مخرج بھی بنا سکتے ہیں اپنے لفظوں میں کہ جی زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کے نرم حصے سے لگ رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ یہ بات کریں کہ کاف کے بارے میں تو اس میں آپ کیا لکھیں گے، زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کے نرم اور سخت حصے سے لگ رہی ہے. دیٹس اٹ. حروف لہویہ اس کا لقب ہے. یاد کرنے کا طریقہ بھی میں نے سمجھا دیا یہاں پہ کہ اس کو یاد کیسے کرنا ہے. اب یاد ہو گیا. اب آپ نے اس کی ایگزامپلس نکالنی ہے، آپ انٹرنیٹ سے نکالیں، آپ قرآن پاک کھولیں، اس میں سے آپ ڈھونڈیے کیسے کاف کے اوپر جزم آتی ہے. جزم والے کی زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ اگر کاف زبر والے کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ تو نارملی اس طریقے سے تو نہیں آپ کو ریزلٹس مل سکتے. کاف زبر کا، کاف زر کی، کتابن. ٹھیک ہے، کتاب نارمل، لیکن ذکرون وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ جگہ پہ لے کے جائے گی مخرج جہاں سے اس لیٹر کا مخرج نکلتا ہے. کلیئر از دیٹ؟ چلیں جی، یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک. کون سا ٹاپک تھا جی؟ اقصی لسان. میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بات ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا، میں نے کمنٹس پڑھے تھے، اس میں اسٹوڈنٹس نے پوچھا تھا باجی آئین کا مخرج بتا دیں، تو میں بس اتنا ہی رپلائی کر سکی تھی کہ حلق والا جو ٹاپک ہے اس میں نے آئین کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی ہے. جیسے میں نے اقصی لسان کی ڈیٹیل میں بات کی ہے، قاف کا مخرج بتایا ہے، کاف کا بتایا ہے، ان کی ایگزامپلز نکالی ہے نا. ویسے ہی میں نے عین کا جو مخرج ہے وہ بتایا ہے، اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ کہاں سے وہ پرناؤنس ہوتا ہے وہ بتایا. لیکن یہ کمنٹس تھے غالباً زبان اور تالو کے جو نام ہے نا، اس سے پچھلی کلاس تھی ڈے 4، اس کے کمنٹس میں تھے. تو میں اب یہ چاہ رہی تھی کہ میں کسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ ڈے جو ہمارے پاس ڈے 3 کی کلاس ہے جس میں نے حلق پڑھایا ہے، حلق میں نے عین اور حمزہ پڑھا ہے. کائنڈلی وہ جو کلاس ہے نا اس کو کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، نمبر پہ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.